بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، جن حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک بھی کیا کریں، کمنٹس بھی کیا کریں، اور اپنے دوست احباب سے بھی کہا کریں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ دینی معلومات، قرآن و حدیث کی معلومات حاصل کرتے رہیں گے۔ آپ کو بھی ثواب ہوگا اور جن کو کہیں گے ان کو بھی ثواب ہوگا۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو اور ہمارا موضوع انسان کیا ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو کیوں تخلیق کیا ہے۔ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں 4 یا 6 ماہ کا ہوتا ہے تو اس کے اندر اس کی روح ڈال دی جاتی ہے۔ تو پہلے انسان کا صرف جسم ہوتا ہے، اس کے بعد روح آتی ہے۔ جب روح آتی ہے تو پھر وہ انسان بن جاتا ہے، جب روح چلی جاتی ہے تو مردہ جسم رہ جاتا ہے۔ جب انسان کی بات ہوگی تو 2 چیزوں کی بات ہوگی، ایک انسان کا ظاہری جسم اور دوسری انسان کی روح۔ اب انسان کا جسم کہاں سے تخلیق ہوتا ہے؟ اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن فرماتا ہے انسان کی تخلیق ایک نطفے سے ہوتی ہے، نطفے کے بعد مضغہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد یہ ایک سٹرکچر بن جاتا ہے اور انسان کا چہرہ بن جاتا ہے۔ اور جو یہ انسان کا جسم ہے یا جو ظاہری انسان کی بناوٹ ہے، اس کا تعلق عالم خلق سے ہے، دنیا سے ہے، مٹی سے ہے، بشریت سے ہے۔ اور اس کی تخلیق کہاں سے ہوتی ہے؟ مٹی سے ہوتی ہے، اور اس کی تمام ضروریات بھی مٹی سے پوری ہوتی ہیں۔ انسان کو کپڑا چاہیے، وہ بھی مٹی سے، کیونکہ جو کپاس ہے وہ مٹی میں پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا کپڑا بنتا ہے، انسان پہنتا ہے۔ انسان کو جو چیز کھانے کے لیے ضرورت ہے، توانا کرتی ہے، جسم کو فربا کرتی ہے، طاقت دیتی ہے، اس کا تعلق بھی مٹی سے ہے۔ اور وہ بھی دودھ ہو، ہم کہیں گے دودھ تو بھینس دیتی ہے، لیکن بھینس جو گھاس کھاتی ہے وہ مٹی سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر گھاس نہ کھائے تو بھینس دودھ نہیں دیتی، تو اس کی اصل بھی مٹی ہے، کپڑے کی اصل بھی مٹی ہے، انسان کی خوراک کی اصل بھی مٹی ہے، انسان کی طاقت کی اصل بھی مٹی ہے۔ انسان کو جب کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، بیماری ہو جاتی ہے، اس کی شفا جن ادویات سے ہم لیتے ہیں ان کی اصل بھی مٹی ہے، وہ بھی مٹی سے پیدا ہوتی ہیں، جڑی بوٹیاں، پھر اس سے چیزیں بنتی ہیں۔ تو انسان کے جسم کی طاقت ہو، انسان کی خوبصورتی ہو، انسان کی نشو و نما ہو، انسان کی بیماریوں کا علاج ہو، جسم کا اس کا سارا تعلق مٹی سے ہے، کیونکہ اس کی تخلیق مٹی ہے، اس کی جنس مٹی ہے۔ لیکن تب تک وہ مٹی بیکار ہے، اس کی طاقت و توانائی بیکار ہے جب تک اس کے اندر روح نہ ڈالی جائے۔ اب روح کا تعلق کس چیز سے ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہود و نصارہ سوال کرتے تھے کہ روح کیا چیز ہے، تو اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب، اے میرے نبی، جب یہ تم سے سوال کریں کہ روح کہنے، کہہ دو کہ روح امر ربی ہے، روح عالم امر سے آئی ہوئی چیز ہے، اللہ سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ اور جب اس فانی اور یہ جو عالم ناسوت ہے، یہ دنیا ہے، یہ بشریت ہے، اس نے فنا ہو جانا ہے، یہ فانی ہے، تو ہمارا جسم اس فانی چیز سے بنتا ہے۔ اور جب انسان پر موت طاری ہوتی ہے تو روح کو نکال لیا جاتا ہے اور جسم کو واپس مٹی میں رکھ دیا جاتا ہے، جہاں سا خمیر تھا وہاں چلا گیا۔ لیکن روح مٹی میں نہیں جاتی، روح
قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو روح مقام علیین پہ چلی جاتی ہے، جو نیک مومنوں کی روح ہوتی ہیں، اور جو گناہگار منافق کافروں کی روحیں ہوتی ہیں وہ مقام سجین پہ چلی جاتی ہیں۔ مقام علیین جنت کے اندر ہے، نیک روحیں مومنین کی روحیں جنت میں چلی جاتی ہیں، اور کافروں اور جو فاسق و فاجر روحیں ہوتی ہیں وہ سجین میں دوزخ میں چلی جاتی ہیں، ایک مقام ہے، لیکن جسم مٹی میں پڑا ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم توجہ کریں، اب روح عرش سے آئی ہوئی ہے، جو انسان کا جسم ہے یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، یہ تب توانا رہتا ہے جب اس کو مٹی والی خوراک ملتی ہے۔ روح مٹی کی نہیں ہے، روح مٹی سے، روح بکرے سے، روح فروٹ سے، روح دودھ سے توانا نہیں ہوتی، اس سے جسم توانا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اسی کے جنس میں سے ہیں۔ اب روح کا تعلق عالم امر سے ہے۔ اب یہ روح کب توانا ہوتی ہے؟ روح تب توانا ہوتی ہے جب ذکر اللہ کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے ذکر کو دوام دیا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، آقا کریم پہ درود و سلام پڑھا جائے، تو اس سے روح کو تقویت ملتی ہے، اس سے روح کو دوام ملتا ہے، اس کو روح طاقتور ہوتی ہے۔ اور یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، یہ جو کاملین ہوتے ہیں، یہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، جو صدیقین و شہداء اور صالحین ہوتے ہیں، تو یہ اپنے جسم کو تکلیف میں رکھتے ہیں، یہ روزے رکھتے ہیں، یہ عبادات کرتے ہیں، یہ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ کم سوتے ہیں، یہ کم کھاتے ہیں، یہ کم پیتے ہیں، یہ کم بولتے ہیں، یہ ساری رات اللہ کی عبادت میں کھڑے رہتے ہیں، تو ان کا جسم جو ہوتا ہے وہ جسمانی خوراک نہ ملنے کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے، لیکن یہ جسم کو تو کمزور کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ذکر میں اتنے یہ مدغم ہو جاتے ہیں کہ ان کی روح طاقتور ہو جاتی ہے، ان کی روح کو شان و مرتبہ مقام مل جاتا ہے۔ پھر ہوتے تو ہمارے جیسے انسان ہیں، لیکن ہماری روحیں گناہوں میں اور فسق و فجور میں گری رہتی ہیں، تو ہم ہر وقت پریشانی کے عالم میں رہتے ہیں، لیکن جن کی روحیں اور جو انسان اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ بہت ہی لطافت عطا فرما دیتا ہے، بہت ہی شان عطا فرما دیتا ہے۔ جب وہ روحوں کو ایسا اللہ سکون اطمینان عطا فرما دیتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ایسی روح والے لوگوں کو نہ دنیا میں غم اور حزن ہوگا، نہ قبر میں غم اور حزن ہوگا، نہ روز محشر غم اور حزن ہوگا۔ اور ایسی روحیں ہوتی ہیں، یہ ہمارے بیٹھے تو ہمارے درمیان ہوتی ہیں، لیکن ان کی روحیں اتنی تازگی، اتنی لطافت اور اعلیٰ مقام پر فیض ہوتی ہیں کہ یہیں زمین پہ بیٹھ کر یہ عرشوں کی سیریں کرتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سننے والوں، میرے ناظرین، اگر آپ جسم کو توانا رکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ فانی چیز ہے، اس نے یہیں رہ جانا ہے، اس نے قبر کی زینت بننا ہے۔ اور جو لوگ ذکر اللہ میں اور آقا کریم پہ درود و سلام میں، عبادت میں، تلاوت کلام پاک میں، نوافل میں اور متقی اور پرہیزگار رہتے ہیں، تو ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ تازگی اور شان اور مقام و مرتبے عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے جسم کو فربا کر کے اس کو فنا کر دینا ہے، اس چیز پہ ساری زندگی گزار دینی ہے۔ اس کا جو میں اب رزلٹ اخذ کر رہا ہوں، اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں، اگر ساری زندگی جسم کی توانائی میں لگائی رکھیں گے، اس پہ خرچہ کرتے رہیں گے، تو اس نے تو ایک دن فنا ہو جانا ہے۔ تو بے وقوف ہے وہ شخص جو فنا ہونے والی چیز پر اپنی ساری توانائی خرچ کر دیتا ہے۔ روح پر اگر اپنی زندگی خرچ کرو، ذکر اللہ میں، عبادت و تلاوت میں اپنی زندگی خرچ کرو، اپنی روح کو توانا کرو گے، تو اس نے فنا نہیں ہونا، اس نے بقا کی طرف جانا ہے۔ تو اس پہ اپنا وقت لگائیں جس نے بقا کی طرف جانا ہے، نہ کہ اس پہ اپنا وقت لگائیں جس نے فنا کی طرف جانا ہے۔ اور حضرات محترم، انسان وہی کامیاب ہے جو اپنی روح کو لطافت کے مقام پہ لے جاتا ہے، اور وہ لطیف جس کی روح ہو جاتی ہے وہ شیطان کے چنگل سے نکل کر رحمان کے راستے پہ چلا جاتا ہے، اور یہی راہ مستقیم ہے، اور یہی ہدایت والا راستہ ہے، اور یہی حق والا راستہ ہے۔ اور جو حضرات اپنے جسم کی خوشنودی میں لگے رہتے ہیں، نفس کی خوشنودی میں لگے رہتے ہیں، تو وہ شیطان والا راستہ ہے، اور اس کی جو انتہا ہے وہ برائی پہ ہے، اور اس کی جو اختتام ہے وہ فنا پہ ہے۔ تو اب انسان اپنے آپ کو خراب مت کر، فنا پہ محنت نہ کر، بقا پہ محنت کر۔ جسم فنا ہے، اس نے یہی رہ جانا ہے، ذکر الہ میں کوشش کر،
اپنی روح کو تازگی دے، ذکر اللہ میں تازگی ہے، عبادت میں تازگی ہے، تلاوت میں تازگی ہے۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان میں اور عام لوگوں میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ہم ساری زندگی اپنے جسم کی توانائیوں کے لیے، اپنے جسم کو فربا کرنے کے لیے، اپنی آسائش کے لیے، یہ آسائش، یہ آرام، یہ جسم کی خوشنودی کے لیے ہیں، لیکن روح کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ اسی لیے جب ہمارا اختتام ہوتا ہے تو بہت برا ہوتا ہے، اور جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کوئی ہمارا نام لینے والا نہیں ہوتا، کوئی ہمیں چند سال بعد جانتا نہیں ہے، لیکن جو ذکر اللہ میں اپنا وقت گزارتے ہیں اور جو ذکر اللہ میں اپنا ٹائم لگاتے ہیں، مرنے کے بعد بھی، ہزاروں سال بعد بھی لوگ ان کی مزاروں پہ جا رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں، ان کو یاد کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اسی وجہ سے وہ انسان وہ تھا جس نے اپنی روح کو لطافت اور ذکر الہ میں زندگی گزاری، اور روح کو دوام تھا، روح کو بقا تھی، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جو شخص اپنے جسم کی خوشنودی اور آسائش پہ لگا رہا، اس جسم کو بھی فنا ہے، اور انسان جب فنا پہ اپنا وقت ضائع کرتا ہے تو وہ فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، رہ گیا، لیکن جو روح والا تھا اس کو دوام مل گیا۔ تو ذات محترم اللہ تعالی ہم کو سیدھے راستے اور ذکر اللہ اور آقا کریم پہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔